حمزہ جمیل ملک صاحب جو عالیہ حمزہ صاحبہ کے بیٹر ہاف ہیں. آپ صرف 10 منٹ کے لیے آ جائیں بھائی، وہ 10 منٹ پھر اب 14 سال ہو گئے. 9 مئی کو عالیہ صاحبہ کدھر تھیں، کیا کہاں پہ موجود تھیں، واٹ ہیپن؟ اور 9 مئی سے زیادہ ضروری سر 10 مئی ہے. 15 کے قریب لوگ تھے، گھر میں انٹر ہوئے اور بچوں کے سروں پہ بندوقیں رکھ دی، گھسیٹتے ہوئے وہاں سے سیڑھیوں سے لیتے گئے. خدیجہ شاہ کی بیل ہو جاتی ہے لیکن آپ لوگوں کی نہیں ہوتی. آپ سے یا عالیہ صاحبہ سے اپروچ کیا گیا کہ جناب وفاداری تبدیل کر لیں؟ آپ نے عالیہ صاحبہ کو کنونس کرنے کی کوشش نہیں کی؟ بہت مشکل ہے یہ، ادھر آپ کے سامنے بیٹھ کے ہم بات تو کر لیتے ہیں جی، لیکن مشکل ہے. موجود ہیں حمزہ جمیل ملک صاحب جو عالیہ حمزہ صاحبہ کے بیٹر ہاف ہیں. آپ خیریت سے ہیں حمزہ صاحب؟ خیریت سے. سو عالیہ حمزہ از یو بیسکلی. جی اچھا، سب سے پہلے تو حمزہ صاحب یہ بتائیے گا، لیٹس اسٹارٹ عالیہ صاحبہ کے حوالے سے. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کس طرح یہ سلسلہ شروع ہوا؟ اینڈ آئی بلیو کہ آپ شاید پالیٹکس میں اتنا ایکٹیو نہیں ہے، صرف عالیہ صاحب. میں پالیٹکس میں اتنا نہیں ایکٹیو تھی، پالیٹکس سے میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. پالیٹکس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ کبھی ایکٹیولی میں نے کسی چیز ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کیا ہے، نہ عالیہ کے کسی ایونٹ سے میرا کوئی کبھی تعلق رہا اس سے پہلے. عالیہ لیکن جو پالیٹکس میں آئی ہے وہ، لیکن اس میں تھوڑا سا میرا آپ کا عمل دخل ہے؟ جی عمل دخل تھوڑا بہت ہے اس میں. اچھا، وہ کس طرح؟ عالیہ بیسیکلی جی، عالیہ کا میں تھوڑا سا آپ کو ان لوگوں کے لیے بھی انٹروڈکشن کرواتے جائیں. عالیہ بیسیکلی ٹیکسٹائل انجینئر ہے. اچھا. 4 سال کی گولڈ میڈلسٹ ہے نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصل آباد سے. اچھا. اور ایک بڑی محنتی خاتون ہے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ ٹیکسٹائل کے شعبے میں جاب کر رہی تھیں. وہاں پہ یہ جو ان کی آخری جاب تھی یہ نشاط میں جی ایم مارکیٹنگ آپریشنز تھیں. اچھا. تو جب بچے تھوڑے کوئی اسکول میں تھے تو ان کو جب ضرورت پڑی کہ اب ان کو پڑھانے کے لیے ہے تو اس نے جاب اپنی چھوڑ دی اپنی مرضی سے کہ جی میں اب ان کو بچوں کو تھوڑا ٹائم دینا. کتنے بچے ہیں آپ لوگوں کے؟ 3 بیٹیاں جی. 3 بیٹیاں. وہ شروع میں ابھی ایک وہ پریپ میں ہے، کوئی 1 میں ہے، تو اس نے اس زمانے میں جاب چھوڑ دی. ٹھیک ہے کہ جی میں اب بچوں کو ٹائم دے رہی ہوں. تو آپ کو یاد ہوگا وہ اراؤنڈ 2009-2010 میں ایک وہ کینٹ کے اسکولوں کو انہوں نے کچھ دن 15-20 دن بند کیا تھا کہ جی کوئی دہشت گردی کا خطرہ ہے اور کچھ اس طرح کی بات ہے. ٹھیک ہے. وہ 15-20 دن جو ہے نا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ابھی اسکول کب کھلنے. اوکے. تو عالیہ کو ایک دم کچھ وہ گھبراہٹ سی تھی اس میں، اور سلائٹ ڈپریشن سا تھا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. میرے بچے کو یہ ہوتا تھا کہ صبح اسکول جاؤ اور پہنچو، اور بڑا ڈسپلن کا کھینچتی تھی انہیں بچوں کو تھوڑا. اچھا. میری طرف سے کھلی زیادہ ہوتی تھی. تو یہ گھبرائی ہوئی تھی کہ ابھی اسکول کیوں نہیں کھل رہے، تو ہمیں کچھ کرنا چاہیے اس بارے میں. کہ یار ہم کیا کر سکتے ہیں، سب کے ساتھ ہیں، جب کھلیں گے تو ہم بھی بھیج دیں گے بچوں کو اسکول، موج کرنے دو انہیں. ٹھیک. نہیں کہ کچھ کرنا چاہیے، کچھ کرنا چاہیے. میں تنگ ہوں، میں تو یہ کیا کروں، یا بچوں کو پڑھا لیا، یا شام میں کوئی وہ اس زمانے میں وہ انڈین وہ اسٹار جی اور وہ جو آتے تھے وہ گھنٹہ دیکھ لیے، تو میرے سے تو نہیں ہوتا. میں کبھی کیا کرے. اس طرح کی باتیں چلتی رہتی تھیں. تو اسی دوران میں ایک دوست میرے تھے جو ان کے کوئی آگے کزن تھے، وہ پی ٹی آئی کے وہاں پہ ڈی ایچ ایس سے جو ہے وہ کینڈیڈیٹ بننا چاہ رہے تھے اور کوئی ٹکٹ وغیرہ لینے جا رہے تھے. یہ 2010 کی بات ہے. ٹھیک. اس میں انہوں نے جو ہے مجھے بار بار کہتے تھے یار وہ آیا کریں آپ ہمارے پاس ادھر اور کچھ ٹائم دیں ادھر. وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو لے کے آئیں اپنے جاننے والوں کو. تو میں نے انہیں کہا، میں کہ شاہ صاحب ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، ہم کاروباری لوگ ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے. نہیں آپ کسی دن سنڈے کو آ جائیں تھوڑی دیر کے لیے. میں کہ سنڈے ایک ہی چھٹی ہوتی ہے شاہ جی. نہیں بہت مشکل ہے. عالیہ جو ہے ایک اتوار کو میں نے عالیہ کو میں کہ یار ایسا ہے جا کے نا ادھر 10 منٹ شکل دکھا کے تو واپس آ جاؤ، حاضری لگ جائے. ٹھیک ہے. تو میں شاہ کو کہتا ہوں کہ دیکھو میں نے گھر سے بھیج دیا، تم کہتے تھے کہ جی آپ آئیں. تو عالیہ چلے گی جی. وہاں میٹنگ تھی ایک، وہ اس میٹنگ میں گئے، وہاں پہ کوئی 25-30 لوگ بیٹھے تھے، کوئی 10-15 خواتین تھیں. انہوں نے ڈسکس کیا کہ جی اس طرح ہم چھوٹی سی ایک تنظیم بنا رہے ہیں یہاں پہ پی ٹی آئی کی، اس کے اندر یہ ان کے کام ہوں گے، یہ وہ اس طرح سے. تو وہ کیسے کریں گے. تو وہ سارے خاموش بیٹھے ہوئے تھے. اس نے کہا اس کا کون سا مسئلہ ہے، یا آپ ایسے کریں، یہ جو ہے ایک لسٹ بنائیں، اس طرح ان کو جو ہے ڈیفائن کریں، اور یہ کچھ لوگوں کو یہ اسائن کریں، کچھ لوگوں کو یہ اسائن کریں. یہ کہہ کے تو وہاں جسے کہتے ہیں کہہ کے پھنس گئی. اچھا. انہوں نے کہا جی آپ پھر ایسا کریں، آ کے خود ہی بتا دیں انہیں، جوڑا بولے ہوئی کنڈا کھولے. اس نے کہا چلو میں بتا دیتی ہوں. میں اس نے یہ بتا کے تو اس نے وہاں سے اجازت لیجیے، اچھا جی بڑی مہربانی ہے میں جا رہی ہوں. اچھا. تو مجھے آ کے کہتی ہوں بس اتنی سی بات تھی، میں تو ہو گئی. مجھے اس نے سارا سنایا. اگلی اتوار ان کا فون آ گیا. وہ جن کو آپ نے کہا ہوا تھا جی وہ سارے کام دیے تو وہ کر کے آ گئے، تو بتائیں اب آگے کیا کرنا ہے.
انہیں کہا جی مجھے نہیں پتا آپ کیا کرنا ہے. انہوں نے نہیں آپ صرف 10 منٹ کے لیے آ جائیں. اچھا بھائی وہ 10 منٹ پھر اب 14 سال ہو گئے. اچھا ٹھیک, گڈ ون. تو میں اپنے اس دوست کو کہتا ہوں, میں کہ توپ سا ہے. توپ سا ہے. تو آپ ویسے مطلب جاب کرتے ہیں, بزنس ہے جی میں بزنس کرتا ہوں ہمارا شاہ عالم میں, اور ادھر جو ہے اندرون والی سائڈ پہ ہمارا بزنس ہے. کوئی ملے شلیں انڈسٹریز کوئی آپ کا کوئی ایسا بھی؟ نہیں ہمارے سمپل. ہاں اچھا, کیونکہ عام طور پہ ہمارے یہاں تو پالیٹکس میں نامی گرامی اے ٹی ایمس جو ہیں وہ آتے ہیں. یہ پچھلی اسمبلی میں نے اس کو کہتا تھا, میں کہ تو غریب ترین ایم این اے ہے. کیوں ایسا کیوں؟ واقعی تھی. اچھا وہ تو پبلش ہوتی ہے نا جی ان کی, وہ سارے وہ ایسیٹس وغیرہ وہ سارے وہ آپ کے وہ جمع کرانے پڑتے ہیں. میں کہ وہ دیکھ لیں, اس میں لسٹ وہ آن لائن بھی آتی ہے, آن لائن بھی دیکھ لیں آپ. وہ میں کہ تو دیکھ لیں, میں کہ سب کو پتہ لگ گیا. کبھی منع نہیں کیا آپ نے؟ نہیں منع کیوں کرنا جی. نہیں وہ تو نارملی ہمارے یہاں ایک کلچر ہے نا پاکستان میں کہ مطلب گھر کی خواتین یا تو مطلب پہلی پریفرنس تو ہوتی ہے کہ ہاؤس وائف ہوں, سیکنڈ اگر کوئی جاب ہو تو ٹھیک ہے, لیکن وہ پورا فل ٹائم جو ہے وہ پالیٹکس میں چلی جائیں. بہت کم گھروں میں یہ, یا پھر وہ خاندانی جو پالیٹکس کرنے والی فیملیز ہوتی ہیں وہ پھر بھی اپنی خواتین کو اس لائن پہ لگا دیتی ہیں. اب یہ ایک روٹین نہیں ہے. یہ جب میری شادی ہوئی تھی جی آلریڈی جاب کر رہی تھی. ہاں نہیں وہ ٹھیک ہے. اور وہ اس میں بھی یہ شی واز ڈوئنگ فائن. اچھا, تو وہ بھی اپنی مرضی سے یہ جاب چھوڑتی بھی تھیں, جاب شروع بھی کرتی تھیں, کہیں اور جوائن کرنا, تو اس میں بھی ان کو پوری جو ہے آزادی تھی, پورا ان کا رائٹ ہے. اور پرسنلی میں سمجھتا ہوں ایک انڈیویجول کا اس کی اپنی لائف ہے, ایک انڈیویجول ہے, وہ عورت ہو, آپ کی بیوی ہو, آپ کی بہن ہو, جو اس کا انڈیویجولی رائٹ ہے, کیوں نہ کرے, اپنی مرضی سے کام کرے. میری بیٹیاں بھی اسی طرح, ہم ان کو جو ہے پورا سپورٹ کرتے ہیں, جو ڈیسیژن وہ لینا چاہتی ہیں, کہاں داخلہ لینا ہے, کہاں پڑھنا ہے, جو سبجیکٹ چوز کرنے ہیں, پوری آزادی ہے. ویری گڈ ہونا بھی ایسی چاہیے. دیٹس اے ویری گڈ تھنگ ٹو ہیئر. اچھا اب لیٹس کم ٹو 9 مئی کو ویسے بھی اب سال ہونے والا ہے تقریباً. کیا ہوا تھا ایگزیکٹلی 9 مئی کو؟ عالیہ صاحبہ کدھر تھیں, کہاں پہ موجود تھیں, واٹ ہیپن؟ 9 مئی کو جی جدھر پی ٹی آئی والے تھے سارے, وہاں پہ جو ہے اس کا تو لمبا سلسلہ ایک, لیکن عالیہ کا یہ ہے کہ عالیہ چونکہ میڈیا پرسنالٹی ہے, عالیہ نے کچھ دیر میڈیا سے گفتگو کی اور دیٹس اٹ. عالیہ کا اس کے علاوہ اور کوئی 9 مئی کا کوئی رول نہیں. لیکن فزیکلی کہاں پہ تھیں وہ؟ فزیکلی میں نے بتایا آپ کو کہ وہ میڈیا سے بات چیت کی انہوں نے وہاں پہ جو ہے, اور اس کے بعد بس ان کا تو نہیں. واٹ آئی مین از کہ کیا یہ ایک تو لاہور میں تھی نا؟ جی بالکل لاہور میں. یہ ادھر زمان پارک میں تھیں یا نہیں, زمان پارک میں نہیں تھیں جی, نہ لبرٹی میں تھیں, نہ کور کمانڈر ہاؤس کے اندر تھیں. یہ کینٹ میں تھیں جہاں پہ انہوں نے میڈیا سے بات کی, اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ان کا رول. اچھا, یہ کور کمانڈر ہاؤس نہیں تھی؟ نہیں جی بالکل نہیں. کور کمانڈر ہاؤس کے اندر نہ یہ نہ اندر گئی ہیں, نہ اس کے دروازے پہ گئی ہیں, کہ وہاں پہ موجود نہیں. تو ڈاکٹر یاسمین راشد باہر تھیں, ان کے ساتھ تھیں وہاں پہ؟ ڈاکٹر یاسمین راشد باہر کہاں تھی مجھے نہیں معلوم ان کا. یہ البتہ جو ہے یہ اپنا انڈیویجلی تھیں وہاں پہ, یہ کسی کے ساتھ بھی نہیں گئی, نہ کسی کو انہوں نے بلایا وہاں پہ. اچھا. اور اس طرح کی کوئی ایسی چیز ہے بھی نہیں. اس وہ جو میڈیا انٹریکشن تھا اس کے اندر کوئی خاص بات کی ہو؟ کوئی نہیں, بس یہاں پہ لوگ موجود ہیں, کچھ لوگ موجود ہیں یہاں پہ, وہ یہ کر رہے ہیں, یہ نہیں کر رہے, یہ ایسے, بس اتنی سی بات تھی. تو اس کا ڈیلی کا کام تھا کہ میڈیا سے بات چیت کرنا, آپ لوگوں کے ساتھ اس نے بے شمار پروگرامز کیے ہیں, یہ وہ. اور 9 مئی سے زیادہ ضروری سر 10 مئی ہے. اچھا, وہ کس طرح؟ 10 مئی کو جو دیکھیں نا جی, یہ ثانیہ 10 مئی جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. ثانیہ 9 مئی ہمیشہ سر وہ ثانیہ 10 مئی کا ذکر جو ہے وہ اس کا جو ہونا ضروری ہے. بتائیے اس میں کیا ہوا؟ جب اس میں دیکھیں نا جی, وہ سینکڑوں جو آپ کے پاکستان کے شہری ہیں, عوام ہے, جو ان کے گھروں پہ جو ہے وہ دعویٰ بولا گیا, اور پھر کس طرح توڑ پھوڑ کی گئی, اور کس طرح بغیر کسی وارنٹ کے اور بغیر کسی لیڈیز پولیس کے جب عالیہ کو گھر سے اٹھایا جاتا ہے. کتنے بجے ہوا تھا واقعہ؟ یہ شام میں 4-5 بجے. ایکسپلین کیجیے واٹ. 10 بجے. آپ گھر پہ تھے؟ جی میں گھر پہ نہیں تھا, میرے گھر پہ میری بچیاں تھیں, عالیہ تھی اور میری مدر جو کہ بوڑھی ہیں اور بیمار بھی ہیں. سب خواتین تھیں جی. اچھا, کیا ہوتا ہے؟ پولیس کی اور کچھ سادہ کپڑوں میں کچھ گاڑیاں آئی ہیں جی, اور اس میں یہ میڈیا پہ رپورٹ ہوا تھا, تب ابھی پابندی نہیں تھی اتنی میڈیا پہ. جسٹ ٹو ریفریش آپ بتائیے واٹ ہیپن. 15 کے قریب لوگ تھے, 12-15 لوگ تھے, اور وہ گھر میں انٹر ہوئے. آتے ساتھ ہی انہوں نے جو ہے دروازے توڑتے ہوئے وہ اندر داخل ہوئے. بچے سمجھے کہ کوئی
कुछ चोर डाकू आ गए, कौन आ गया, मेन गेट मेन गेट जो है वो खुला था, उसको उन्होंने ऊपर से वो अनबोल्ट किया और उसके बाद जो मेन डोर था उसको उन्होंने तोड़ा जी। अच्छा, तोड़ते हुए दाखिल हुए अंदर और बच्चों के सरों पे बंदूकें रख दी। बच्चों के सरों पे? जी, बच्चों के सरों पे बंदूकें रख दी। वो अभी तक बेचारे वो डरते हैं कि अभी बाहर को खटका होता है, अभी भी डरते हैं कि पता नहीं कौन आ गया बाहर। बच्चों की क्या उम्र है? मैंने बताया जी, सबसे छोटी है वो 13 साल की है। नहीं, उसको तो 13 साल की अभी है ना जी, अब यानी तो 12 की थी जी। और बाकी 2 बच्चियाँ? बाकी बड़ी उस वक्त जो है वो ए लेवल्स के पहले साल में थी और उससे बड़ी जो है वो ए लेवल्स कर चुकी थी बस। और वो उनके स्कूल गोइंग थी ना जी। उनके सरों पे बंदूकें रख दी? जी, उनके सरों पे और क्या बंदूकें कह रहे रखी। थे? और उसके बाद जो है आलिया अपने बेडरूम में मौजूद थी, तो वहाँ 15 बंदे वो जो है वो इस तरह घर में फिर रहे हैं, दंदराते फिर रहे हैं, और ना उनके पास कोई वारंट है, ना उनके पास कोई जो है लेडीज़ पुलिस उनके साथ है। और उसके जो है वो आलिया को वहाँ से वो जैसे कहते हैं वो घसीटते हुए वहाँ से सीढ़ियों से लेते गए। उस दौरान में उसकी आँख भी जख्मी, ऑल मेल पुलिस ऑफिसर्स? जी, ऑल मेल, और उसको घसीटते हुए वहाँ से लेके गए, जिसमें उसकी आंख भी जख्मी हुई, जिसमें अभी तक ब्लरी नज़र आता है उसे, और उसका अभी तक हम कोई इलाज भी नहीं करवा सके जब से वो जेल में। कमरा मालूम है ये जिस कमरे में वो थी वो फर्स्ट फ्लोर पे था, ग्राउंड फ्लोर? जी, फर्स्ट फ्लोर पे। तो ग्राउंड फ्लोर पे मेरी मदर थी, उनको भी एक कमरे में बंद कर दिया था जी, और फर्स्ट फ्लोर पे बच्चियाँ और आलिया थे। आपकी मदर की क्या एज है? शी 75। अच्छा, आगे बताइए। तो बच्चियों को वो जो है उन्होंने आलिया को कहा कि आलिया था कि उसने क्या रेजिस्ट करना था, एक अकेली खातून ने 15 बंदे जो कि मसाला भी है, उसने कोई इनकार तो नहीं करना, उसने सिर्फ इतना ही कहा कि आप जो जिधर कहते हैं मैं चली जाती हूँ, मेरी बच्चियों को कुछ ना कहें। ठीक है। तो बच्चियों को उन्होंने कहा कि खबरदार खामोश रहो, नहीं तो तुम्हें नहीं तो इनको गोली मार देंगे। बच्चियों को कहा कि अगर तुम लोगों ने आवाज़ निकाली तो इसको मार देंगे। तो क्या उन्होंने इन बच्चियों ने क्या कहना था और क्या बोलना था और क्या करना था, उन्होंने क्या रेजिस्ट थोड़ी करना था उन्होंने। और इसके बाद वो जो उनका उस वक्त का वो जो टिपिकल था, उसके बाद उन्हें पूरे घर की तोड़फोड़ की। उनके नहीं, पास कुछ ढूंढ रहे थे? नहीं, कुछ नहीं ढूंढ रहे थे जी, सिर्फ वो स्पेशली 3 लोगों के हाथों में डंडे थे और उन्होंने सारा घर तोड़ा। हर शीशे की चीज़ तोड़ी उन्होंने, हमारी जो LCDs TV वगैरह थे वो सब तोड़े उन्होंने, शीशे की अलमारियाँ ये वो सब कुछ तोड़ा उन्होंने, जिसकी पता नहीं क्या ज़रूरत थी उसको, उन्होंने क्यों तोड़ते थे। इसके अलावा उन्होंने सामान भी चोरी किया जी। सामान चोरी? हाँ जी, इसके वो आलिया के मोबाइल फ़ोन्स तो चले मे भी उनको एविडेंस के तौर पे शायद चाहिए होंगे। बच्चों के मोबाइल फ़ोन्स, बच्चों के लैपटॉप, एयरपॉड्स, इंटरनेट डिवाइसेस, और एक बैग था जिसमें कुछ ज्वेलरी भी थी, कुछ कैश भी था। वो आज तक नहीं हमें पता, क्योंकि आलिया आएगी तो देखेगी उसमें क्या था क्या नहीं था। वो 11 माह से हमें नहीं मालूम उसमें क्या था। ये सब का साथ लेके गए हैं, वीडियो एविडेंस है इसका। जी तो नाज़रीन, आप लोगों ने आलिया हमजा के हस्बैंड की पूरी गुफ्तगू सुनी, उन लोगों पर किस तरह से जुल्म ढाए गए। इस पॉडकास्ट की अगला पार्ट बहुत जल्द इसी चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। हमारे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।